السلام علیکم کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھر پہ باحفاظت ہوں گے۔ کلاس 5 آج ہمارے پاس ہے اردو کا یونٹ، تو اس لیے سب بچے اپنے اردو کی نوٹ بک نکال لیجئے، کیونکہ آج ہم کام کریں گے اپنے اردو کی نوٹ بک پہ۔ اور آج جو ہم کام کریں گے اس عنوان کا نام کیا ہے؟ تفہیم عبارت، اور اس کو ہم تفہیمی عبارت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تفہیم عبارت اور تفہیم عبارت۔ اب تفہیم کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ تفہیم کا مطلب ہے کہ ایک پیراگراف کو سمجھ کر اس پیراگراف کے متعلق سوال جواب دینا، ٹھیک ہے؟ یا سوالات کے جوابات دینا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تفہیم عبارت۔ اب یہ تفہیم عبارت کرنے کے لیے ہم اپنی نوٹ بک کھولیں گے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر نے آپ لوگ کو ایک عبارت لکھ کے دی ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پیراگراف۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ پیراگراف کہتے ہیں۔ اوپر ٹاپ لائن پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لیے میں یہاں پر پیرنٹس سے گزارش کروں گی، یا اگر کوئی بچہ ٹیوٹر ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ بچوں کو یہ ہیڈنگ لکھنے میں ان کی مدد کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ تفہیم عبارت بھی لکھ سکتے ہیں اور تفہیمی عبارت بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں۔ اچھا بچوں، تو تفہیمی عبارت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، کہ ایک پیراگراف کو سمجھ کر اس کے متعلق اگر خالی جگہ ہے تو وہ پر کرنا، مکمل کرنا، یا اگر سوال جواب ہے تو اس کے متعلق ان سوالات کو سمجھ کے اسی پیراگراف میں سے، اسی عبارت میں سے اس کے جواب ڈھونڈ کے لکھنا۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس عبارت کو، اور سب بچوں نے مس کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، یہاں پر میں نے کوئی تاریخ اور دن نہیں لکھا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو جس دن ریسیو ہوگی، جس دن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ اسی دن کی تاریخ اور دن لکھیں گے۔ اگر ایک آئیڈیا کے ریلیٹڈ اگر یہ آپ کو منگل والے دن مل رہی ہے، مینس کہ 22 کو مل رہی ہے، یا 13 کو مل رہی ہے، یا 12 کو مل رہی ہے، یا کسی بھی دن کو یا کسی بھی منتھ کو مل رہی ہے، تو آپ نے اسی منتھ کا نام اور اسی دن کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب سب بچے ہم پڑھتے ہیں، سب بچوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کون ایک ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی، تو اللہ سب سے کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ جی، تو بچوں ہمیں کس نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور بولنے کے لیے ہمیں کیا ملی ہے؟ زبان ملی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں دی ہیں؟ 2 آنکھیں دی ہے۔ بیٹا یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جسے ہم لکھ کے تو تھک جائیں گے، لیکن وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ سب ہمیں کس نے دیے؟ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو چلیے اب پھر سے ہم پڑھتے، اور اس بار آپ لوگ خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی الفاظ لکھے ہیں وہ الحمدللہ ہم کلاس میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور اسی کلاس میں ہم نے مشق بھی کی ہے۔ تو ایک دفعہ چلیے پھر سے پڑھتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ جی، اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی مشق کرنی ہے۔ یہاں پر ٹیچر نے بلو کلر سے، مطلب نیلے کلر سے لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس نیلا کلر نہیں ہے گھر میں موجود تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سادہ پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے؟ عبارت پڑھ کر خالی جگہ پر کرے یا مکمل کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ ڈیش ہے، تو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کس طرح لکھیں گے؟ الف یہ کاف ایک، یہ کیا بن گیا؟ ایک۔ اب ہم اس کی مشق ایک دفعہ اس وائٹ بورڈ پہ بھی کریں گے کہ ایک کس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بنایا، یہ کیا لکھا ہے ٹیچر نے؟ الف، یہ کس کی آدھی شکل ہے؟ یہ کی، یہ کیا لکھ لیا ٹیچر نے؟ ایک۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری کیا ہے ہمارے پاس؟
اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے ڈیش دی. کیا دی ہے دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے؟ کیا اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے زبان دی ہے؟ نہیں، وہ تو کس کے لیے دی ہے؟ وہ بولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے کیا دی ہیں؟ آنکھیں دی ہیں. جی بچوں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کو اگر یاد ہو، اور میں امید کرتی ہوں کہ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے آنکھیں لکھنے کی بھی مشق کی تھی، اور وہ بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے کیا کرتے ہوئے ہم نے آنکھوں کی مشق کی تھی لکھنے میں. یاد ہے بلی کا جب ہم لوگ لکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے لکھا تھا کہ بلی کی 2 آنکھیں ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ آنکھیں. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے کیا دی ہے؟ آنکھیں دی ہیں. اور ڈیش کے لیے کان دیے. تو کس کے لیے ہمیں کان دیے ہیں؟ سننے کے لیے. جی ہاں، تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ سننے، سین. ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھیے کتنا آسان ہے. سننے کے لیے کان دیے. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ کتنا آسان کام ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ پورا کام بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے بچوں. اور یہاں پر میں مدر سے بھی ریکویسٹ کروں گی اور ٹیوٹر ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بچے آپ کے پاس یہ کام کرے تو پلیز انہیں یہ کام خود سے کرنے دیجیے گا. اور یہ کام مکمل کرتے وقت جتنا ہو سکے بہت ہی کم مدد کیجیے گا بچوں کی، تاکہ بچوں کو خود سے کام کرنے کی عادت ہو. تو چلیے ایک دفعہ ہم پھر سے پڑھیں گے. اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان دی ہے. اب یہاں پر ایک دفعہ ٹیچر آپ کو وائٹ بورڈ پہ آنکھیں لکھنے کی مشق کروائے گی. دیکھتے رہیے گا ٹیچر سب سے پہلے کیا بنا رہی ہے اور آپ لوگوں نے خود بتانا یہ کیا ہے. جی، اب یہ بنایا ہم نے، اس کے ساتھ یہ بنایا ہم نے، اور ادھر کیا بنانا بھول گئے ٹیچر؟ ہے کاف کا شوشہ. یہ کیا لکھا ہے ٹیچر نے؟ آنکھیں. اور سننا، دیکھیں سننے. ٹھیک ہے، تو بچوں دیکھیے کتنا آسان کام ہے. آپ لوگوں نے یہ کام خود سے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر مما بھی آپ کی ہیلپ کروائے تو آپ نے مما کو خود سے کہنا ہے کہ مما ہمیں آتا ہے، ہم خود سے کریں گے. اور یہ ضرور خود سے پڑھیے گا. میں پوچھوں گی آپ سب بچوں سے. ٹھیک ہے، تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی نئے کام کے ساتھ اور کچھ نئے سبق کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنی ٹیچر مس سائرہ کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ بچوں.